ہمزاد سیزن 1 دوسرا حصہ۔ آج سے میں نے چراغ جلا کر عمل کرنا تھا اور آج روٹی بھی نہیں پہنچانی تھی۔ میں نے اپنے چاروں طرف پہلے حصار کھینچا اور اس کے بعد عمل شروع کر دیا۔ میری پشت چراغ کی طرف تھی اور میرا سایہ سامنے پڑ رہا تھا۔ اس وقت رات کے ٹھیک 12 بجے تھے۔ ابھی مجھے عمل شروع کیے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے اس بند کمرے میں صرف میں اکیلا ہی نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ہوا کا ایک تیز و تند جھونکا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے لگا جیسے چراغ کی لو بہت زور سے تھرتھرائی ہو، مگر کمرہ ابھی تک روشن تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی میری پشت پر چراغ جل رہا ہے، مگر اس تیز ہوا میں چراغ کیوں نہیں بجھتا۔ اس خیال ہی کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ یہ سب کچھ میرا وہم اور فریب نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں پھر پوری توجہ کے ساتھ عمل پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میرا سایہ اب بھی کانپنے لگا تھا، جیسے چراغ کی لو بہت تیزی کے ساتھ تھرتھرا رہی ہو، لیکن اب میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ سب وہم ہے۔ میرے کمرے کا دروازہ بدستور بند ہے اور ہوا بھی کمرے میں تیزی کے ساتھ نہیں آ رہی۔ یہ سب اسی نادیدہ اور پراسرار قوت کے کرشمے ہیں جسے بس میں کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر آندھی کا سا شور سنائی دیا اور اسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے حصار سے باہر کوئی شخص میری طرف پشت کیے کھڑا ہے۔ میں چونک پڑا، یہ تو وہی خواب والا شخص معلوم ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی اس بات کی تصدیق ہو گئی، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا بالکل وہی بقید ہوش و حواس دیکھ رہا تھا۔ اور جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ وہ اجنبی شخص میرے ہمشکل کا سر کھا رہا ہے اور اس کا چہرہ میری طرف ہے، تو میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں اسے دیکھنے پر مجبور تھا، اس لیے کہ وہ میرے سائے کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اپنے عمل جاری رکھنے کے لیے سائے کی طرف دیکھنا لازمی تھا۔ یہ سارا منظر میرے سائے کے بالکل برابر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے عمل کی رفتار تیز کر دی، اس سے میرے دل کو کچھ تقویت ہوئی۔ سائے پر آنکھیں جمائے ہوئے مجھے کافی وقت گزر چکا تھا اور اب میری نظریں تھکنے لگی تھیں۔ میں نے سائے سے نظر ہٹا کر چھت کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ چھت غائب تھی اور آسمان پر تارے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ میں چکرا گیا، آخر چھت کہاں گئی؟ لیکن اسی وقت مجھے خیال آیا کہ وہ بھی فریب نظر ہو سکتا ہے۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ ایک دھندلا سا ہیولہ آسمان کی پہنائیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اسی وقت میں نے پلکیں جھپکائیں اور اب جو نیچے اپنے سائے کی طرف نظر کی تو نہ اس کے قریب میرے ہمشکل کا کٹا ہوا سر تھا اور نہ میرا وہ ہمشکل۔ اب عمل کا وقت بھی تقریباً پورا ہونے والا تھا۔ مجھے کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی اور میں نے عمل پڑھنا روک دیا۔ یہ عمل مجھے رات 12 بجے سے صبح اذان ہونے تک کرنا تھا۔ میں حصار سے باہر آیا، چھت کی طرف دیکھا تو چھت اپنی جگہ موجود تھی۔ کمرے میں سب کچھ اسی طرح تھا جیسے رات کو موجود تھا۔ میں نے ایک بڑی سخت اور عذابناک رات گزاری تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو گیا۔ سو کر اٹھا تو مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میں نے خواب میں حمزاد کو دیکھا ہے، جس نے مجھے روٹی نہ پہنچانے کی شکایت کی ہے۔ میں نے سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے روٹی کہیں کسی چوراہے پر جا کر نہیں رکھنی پڑے گی، بلکہ اپنے کمرے میں ہی عمل کے دوران اپنے حصار کے اندر اس پر دم کر کے رکھنی پڑے گی اور عمل ختم کر کے روٹی حصاری میں چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کمرہ خالی چھوڑ دینا پڑے گا۔ رات ہوئی تو میں نے یہی کیا اور صبح جب میں اپنی ہی حویلی کے ایک دوسرے کمرے میں نماز پڑھ کر اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عمل کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ روٹی وہاں سے غائب تھی، جبکہ میں کمرہ باہر سے لگا کر گیا تھا اور نماز پڑھ کر آنے کے بعد کمرہ میں نے خود کھولا تھا۔ میرا عمل پورا ہونے میں اب صرف 9 دن باقی تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے اٹھا تھا۔ کسی نے پھاٹک کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر پھاٹک کھولا، دیکھا تو ٹھیکیدار عبدالستار کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے، میاں یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ صورت بھی نہیں پہچانی جاتی، آخر ہو کن چکروں میں تم تو ایسے اپنی حویلی میں قید ہوئے ہو کہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ دن رات گھر میں پڑے کیا کرتے رہتے ہو؟ کچھ پتہ تو چلے ہمیں بھی۔ میں نے خان صاحب کو اندر بلا لیا اور اپنے کمرے میں بٹھا کر بولا، بس خان صاحب ایسا ہی ایک کام ہے جس کے لیے مجھے تنہائی چاہیے۔ خان صاحب میری بات سن کر ہنسے اور بولے، میاں صاحبزادے کیا کیمیا بنا رہے ہو؟ اماں اس چکر میں نہ پڑنا، اچھے خاصے کھان ٹھکانے لگ گئے ہیں، اس میں لاکھوں کے گھر خاک ہو گئے، ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ جو پاس میں پونجی ہے، جو جمع جوڑ رکھی ہے، وہ بھی گنوا بیٹھو گے۔ میں نے کہا، خان صاحب میرے پاس کون سی ایسی دولت رکھی ہے جو یہ شوق کروں گا، اور پھر کیمیا گری سے میرا کیا واسطہ؟
میری بات سن کر خان صاحب نے کہا، خیر میاں تم جانو، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کل سے کام شروع کرا دوں، بارش بھی بند ہو چکی ہے، کیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی خان صاحب، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد خان صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن سے پھر ملبہ اٹھنے لگا۔ حویلی پرانے وقتوں کی بنی ہوئی تھی، ککیا اینٹ کی، جگہ جگہ پتھر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ خان صاحب اینٹیں، پتھر اور دوسرا سامان اٹھوانے میں مصروف رہتے۔ خان صاحب دل کے ذرا خسیسی واقع ہوئے تھے، وہ رتی بھر ملبہ حویلی میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور اب اس عمل کی آخری رات تھی۔ اس رات مجھے پوری طرح محتاط اور ہوشیار رہنا تھا۔ میرے علم میں تھا کہ میرے مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہے، مجھے نہ ڈرنا ہے نہ اپنا عمل ترک کرنا ہے۔ اس رات میں تمام راتوں سے زیادہ مستعد اور چاقو چوبند تھا، مگر خلاف معمول وہ رات سکون سے گزر گئی۔ عمل ختم کر کے میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی ایک دم مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، جو اس سے پہلے ایک دم اس طرح کبھی بھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے پر کھلی۔ میں کچی نیند میں اٹھا دیا گیا تھا۔ کوئی میرے کمرے کا دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ 8-10 مزدور دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر ہکلایا، چراغ چراغ! کیا بات ہے، صاف صاف بتاؤ، کیسا چراغ؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کافی دیر بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی بات کا اظہار کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میں بھی چکرا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شکستہ حویلی کے ایک حال نما بڑے کمرے کی ایک بنیاد کھود رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ نیچے ان میں سے ایک کی کدال کسی ایسی چیز سے ٹکرائی، جس سے ٹکرانے کے بعد بالکل ایسی آواز آئی جیسے کدال کسی دیگ یا کسی پیتل کے برتن سے ٹکرائی ہو۔ وہ سمجھے کہ یقیناً جہاں کوئی چیز دفن ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی آس پاس کا سارا ملبہ صاف کیا، لیکن ملبہ ہٹانے کے بعد یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے بنیاد پر پھر سے کدال چلائی، پھر ویسی ہی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جلدی جلدی بنیاد میں لگی ہوئی ککیا اینٹیں اٹھانا شروع کر دیں، لیکن ایک مرتبہ اینٹیں ہٹاتے ہٹاتے وہ سب اچھل پڑے۔ بنیاد میں تقریباً 10 فٹ نیچے بنیاد کے اندر ایک خاص سا خانہ بنا ہوا تھا جو انہیں نظر آیا، اور اس میں ایک کانسی کا چراغ رکھا ہوا تھا جو روشن تھا۔ کانسی کا چراغ؟ میں نے سوچا، میں بھی تو اپنا عمل ایک ایسے ہی کانسی کے چراغ کے ذریعے کر رہا تھا۔ ایک دم میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں جہاں میرا چراغ رکھا ہوا تھا۔ میں چونک پڑا، چراغ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے مزدوروں سے کہا، تم لوگ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تمام کمرے میں اپنا چراغ ڈھونڈا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں صبح کمرے کا دروازہ لگا کر سویا تھا اور مزدوروں کے آنے پر میں نے دروازہ کھولا تھا۔ پھر چراغ یہاں سے کیسے غائب ہو گیا، جبکہ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی جس کے ذریعے کوئی کمرے میں داخل ہو کر چراغ چرا کر لے جاتا۔ چراغ سے مایوس ہو کر میں اپنے کمرے سے نکلا اور حویلی کے شکستہ حصے کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ اب ٹھیکیدار عبدالستار خان بھی موجود تھے اور مزدوروں کے ہمراہ وہ بھی کچھ حیرت زدہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان لوگوں تک پہنچا، وہ اس جگہ سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے جہاں کھدائی کا کام ہو رہا تھا۔ میرے آنے پر ٹھیکیدار نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ماجرا ہے، مزدور کھدائی کرنے اور ملبہ اٹھانے سے انکاری ہیں، خدا معلوم یہ کیا چکر چل پڑا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں خان صاحب۔ یہ کہہ کر میں اس طرف بڑھا جدھر بقول مزدوروں کے وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ میرے آگے بڑھنے پر خان صاحب کی بھی ہمت بڑھی اور کچھ مزدور بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک جگہ تقریباً 10 فٹ نیچے ایک بنیاد میں چراغ روشن تھا۔ پہلے میں کچھ چچکا، مگر پھر ہمت کر کے نیچے اتر گیا اور چراغ اس جگہ سے اٹھا لایا۔ وہ اب بھی اسی طرح جل رہا تھا۔ میرے اس طرح چراغ اٹھا لینے پر کچھ لوگوں کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ چراغ یہاں کس نے رکھا تھا؟ میں نے مزدوروں کو مخاطب کر کے سختی سے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ مزدوروں میں ہی کسی نے یہ حرکت کی ہے، مگر میرے اور ٹھیکیدار کے لاکھ سختی سے پیش آنے کے باوجود کوئی بھی مزدور یہ بات بتانے پر تیار نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ چراغ انہوں نے اسی طرح بنیاد کے اندر جلتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ چراغ میرے خیال کے مطابق وہی تھا جس کے ذریعے میں نے اپنا عمل کیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چراغ کو گل کر دیا اور باہر نکل کر ٹھیکیدار سے بولا، یہ چراغ میرا ہے، کل ہی میرے کمرے سے کسی نے اسے چرایا تھا اور یقیناً یہ حرکت یہی کام کرنے والوں میں سے کسی نے کی ہے۔ فکر کی کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے مجھے اور آپ کو ڈرانے کے لیے یہ بےہودہ حرکت کی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کام شروع کرا دیجئے۔
ٹھیکیدار خان صاحب میری باتوں سے مطمئن ہو گئے، ہر چند کہ میں ابھی پوری طرح خود مطمئن نہیں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ مجبوراً ٹھیکیدار کو کہنا پڑا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اپنا حساب لے جاؤ، میں کچھ دوسرے مزدوروں کا انتظام کر لوں گا۔ اس طرح ان سب مزدوروں کو چھٹی دے دی گئی، لیکن ٹھیکیدار صاحب کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ دن بھر دوسرے مزدوروں کی تلاش میں رہے، مگر کوئی بھی وہاں کام کرنے پر راضی نہ ہوا۔ تمام شہر میں یہ عجیب و غریب واقعہ مشہور ہو گیا اور یہ خبر میرے دوستوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بھی اس کی تصدیق کرنے میرے پاس آئے۔ غرض کے دن بھر لوگ آتے رہے اور وہ جگہ دیکھتے رہے جہاں سے چراغ نکلا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آج پہلی مرتبہ میں نے رات کو سونے کی تیاری کی۔ میں عمل تو پورا کر ہی چکا تھا اور اب کسی قدر مایوس بھی تھا، اس لیے کہ آج پورے 40 دن مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب تک اس پراسرار قوت نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ نہ جانے لیٹے لیٹے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس چراغ کو اٹھایا اور زور زور سے زمین پر کھینچنے لگا، مگر لا حاصل اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے چراغ اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میں دوبارہ عمل شروع کروں؟ میں سوچ رہا تھا، یا پھر اس زندگی کی طرف لوٹ جاؤں جو تلخیوں، ناکامیوں اور محرومیوں سے بھری پڑی ہے۔ بہت دیر تک میں ان باتوں پر غور کرتا رہا، پھر میں نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اب بھی مجھ سے کوسوں دور تھی۔ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ شاید اس لیے کہ آج رات میں بھوکا ہوں۔ میں خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ تھکن اور بھوک کے ساتھ ناکامی کے احساس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور قریب تھا کہ میں سو جاتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سرہانے سے تکیہ کھینچ لیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تکیہ واقعی پلنگ کے نیچے پڑا تھا۔ میں نے جھک کر تکیہ اٹھایا۔ کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی، جس کی لو میں نے لیٹنے سے پہلے مدھم کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ سوتے میں خود مجھ سے ہی تکیہ گر گیا ہوگا۔ یہ شاید میرا واہمہ ہے کہ کسی نے میرے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا تھا۔ میں پھر لیٹنے لگا اور ابھی میں نے کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی کہ کسی نے میرے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور لیٹے لیٹے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ کون مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی نادیدہ قوت ہے۔ اس مرتبہ میں نے خود بقید و ہوش و حواس اپنے اوپر سے چادر کھینچتی ہوئی دیکھی تھی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اٹھ کر چادر زمین سے اٹھا لوں یا نہیں، کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پھر میرے سر کے نیچے سے تکیہ سرکا رہا ہے۔ اس مرتبہ میں اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ میری آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ ڈر گئے؟ آواز آئی۔ میں جاگ رہا ہوں اور تم سو رہے ہو۔ تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ تم میرا دھیان تو کرو، میں تمہیں نظر آنے لگوں گا۔ آواز پھر سے آئی۔ مجھ پر خوف سا طاری ہونے لگا اور میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، میں کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں کہ تمہارے آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگ جاؤں گا۔ آواز نے کہا۔ پھر کون ہو تم؟ میں ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ تم خود اپنی آواز نہیں پہچان سکتے؟ بدھو کہیں کے۔ اب جو میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو خود میری ہی آواز تھی، مگر اس سے آگے میں سوچ نہ سکا۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا جسم لطیف ہوں، میں تمہارا ہمزاد ہوں، جس کے لیے تم نے اتنے دکھ اتنے دن جھیلے ہیں۔ میرا تصور کرو، یعنی خود اپنے جسم کا۔ میں حاضر ہو جاؤں گا، یعنی تمہیں نظر آنے لگوں گا۔ کیا تم مجھے مل گئے؟ میری آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کا تصور کیا، جس کے لیے میں نے مہینوں ریاض کیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، میں حیرت سے اچھل پڑا۔ خود میرا ہی جسم میرے روبرو کھڑا تھا۔ تم میرے ہمزاد ہو؟ ہاں، وہ تم ہی ہو، میں خوشی سے ہکلا رہا تھا۔ میں تم سے جو بھی کہوں گا کیا وہ پورا کرو گے؟ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ میں ہر طرح تمہارا حکم بجا لاؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہارے درمیان کچھ شرائط ضرور طے ہو جانی چاہیے۔ ہمزاد بولا۔ وہ کیا؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کس لیے مسخر کیا ہے اور یہ عرصہ کتنا ہوگا؟ تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ ہمزاد نے مجھ سے پوچھا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا، تم بہرحال اس معاہدے کے پابند ہوگے۔ ہمزاد پھر سے بولا۔ 100 برس، میں تمہیں 100 برس کے بعد آزاد کر دوں گا
اور تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بے حد تنگ حال اور پریشان تھا۔ میں اپنی یہ قسم پرسی اور غربت دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں جیا بھی تو زیادہ سے زیادہ 100 برس ہی جیوں گا، تو ایک طرح سے میں نے اپنی ساری زندگی کے لیے حمزاد کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، منظور ہے، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط کا خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ تم ہر وقت پاک رہو گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں تمہیں طلب کروں تو پاک رہوں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اسی وقت میرے سامنے آؤ جب میں تمہیں پکاروں یا تمہارا تصور کروں۔ میں تم سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں ناپاکی کی حالت میں کبھی تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مجھے بلاؤ گے بھی تو ایسی حالت میں تو میں خود بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہارا ہر حکم بجا لاؤں گا جو بھی میری دسترس میں ہوا۔ اگر تم میری پراسرار قوتوں سے نا آشنا ہو تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ حمزاد بولا، نہیں، میں تمہاری قوتوں سے واقف ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور بتاؤ کہ جب میں تمہیں طلب کروں گا تو کیا تم سب کو نظر آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا تم کہو، دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں۔ حمزاد بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے صرف مجھے ہی نظر آیا کرو، وہ بھی صرف اس وقت جب میں تمہیں طلب کروں، اور جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں کہ تم چلے جاؤ تو تم چلے جایا کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرائط منظور ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی میری شرائط کا پاس کرو گے۔ حمزاد نے کہا، تم مجھے وعدے کے خلاف نہیں پاؤ گے حمزاد؟ اس وقت تمہیں کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حمزاد بولا۔ اس کے پوچھتے ہی مجھے ایک دم اپنی بھوک یاد آ گئی اور میں نے جلدی سے کہا، مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی ہے، کہیں سے اگر کھانا مل سکے تو بہت اچھا ہے۔ کیا کھاؤ گے؟ گوشت ہو تو کیا ہی کہنا، ویسے اس وقت دال بھی چل سکتی ہے۔ بھوک بہت زور کی لگ رہی ہے۔ میں لاتا ہوں، حمزاد نے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں وہ کھڑا تھا وہ جگہ اب خالی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ پھر سے اسی جگہ نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ لو بھنا ہوا گوشت ہے، یہ اتنا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہو تو گرم کر لو، یا اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہو تو یوں ہی کھا لو۔ حمزاد نے میری طرف دیگچی بڑھا دی، جو میں نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں واقعی بھنا ہوا گوشت تھا۔ گوشت دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں نے گرم کرنے کا تکلف بھی نہ کیا اور دیگچی ہی ہاتھ میں لے کر ہاتھ اس میں ڈال کر بوٹیاں کھانے لگا۔ جب خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو پانی پی کر میں نے دیگچی کمرے میں ایک طرف چھپا دی۔ اس میں ابھی کچھ گوشت باقی تھا جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ اور کچھ؟ یہ آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میں کھانے میں اتنا مشغول تھا کہ میں نے حمزاد کے وجود کو قطعی فراموش کر دیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات تو بتاؤ، میرا وہ چراغ جس کے ذریعے میں عمل کر رہا تھا آخر کس طرح اور کیوں شکستہ حویلی میں پہنچ گیا تھا، اور وہ بھی ایک دیوار کی بنیاد میں؟ یہ تمہارا آخری امتحان تھا۔ اگر تم خوفزدہ ہو کر چراغ کو ہاتھ نہ لگاتے جیسے کہ مجھے امید تھی تو آج میں تمہارے قبضے میں نہ ہوتا، مگر تم نے ہمت کر کے چراغ گل کر دیا اور اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے۔ تو وہ تمہاری حرکت تھی، میں نے کہا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے حمزاد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ میری پلکیں نیند سے بوچھل ہو رہی تھیں۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا۔ مہینوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں ایسا سویا کہ دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھا۔ پہلی مرتبہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر نہایا اور رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب میرے دن بدل جائیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے اپنے حمزاد کو قابو میں کر لیا۔ اب میں بھی شہر میں فخر سے سینہ تان کر چلوں گا۔ میں بھی ایک باعزت زندگی گزاروں گا۔ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، قریب سمجھ کے میرے ساتھ برے سلوک کیے، مجھ پر طنز کیے، مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا، اور صرف اس لیے کہ میں ان کی طرح امیر نہیں تھا۔ اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ وہ غریب ہیں یا میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا۔ میں شاہانہ زندگی بسر کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر طنز کرتا ہے، کون میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے، اور کون مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر میں نے رات والی دیگچی نکالی اور بقیہ گوشت بھی کھا گیا۔ میں جب اپنی حویلی سے نکلا تو میرا سر فخر سے اونچا تھا۔ ہر چند کے میرے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے، پیوند لگے اور میلے کچیلے تھے، مگر مجھے اس وقت کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ ارے بھائی شیخ صاحب، تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ تم نے ہمارے بچے کیا پڑھانے چھوڑے، کیا بھولے سے ہمارے پاس بھی نہیں پٹکتے؟
یہ آواز سید باسط احمد کی تھی، جو میرے ہی پڑوسی تھے اور جن کے بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میاں تم تو حویلی میں ایسے بند ہوئے کہ باہر ہی نہیں نکلتے، آخر گزر بسر کس طرح کرو گے؟ کب تک ہماری دی ہوئی رقم جو کہ تم نے جوڑ جمع کر رکھی ہوگی تمہارے کام آئے گی؟ ان کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ انہیں وہ کھری کھری سناؤں کہ سب بھول جائیں۔ آخر وہ مجھے دیا ہی کیا کرتے تھے؟ کبھی مہینے 2 مہینے میں روپیہ یا 8 آنے، یہ بھی کوئی رقم ہوتی ہے؟ لعنت ہے ایسے پیسے پر۔ میں سختی سے ہونٹ بھینچے ان کی بات سنتا رہا۔ میری مانو تو نجمہ اور رفو کو پھر سے پڑھانا شروع کر دو۔ عید بھی بس اب بہت قریب ہے، تمہارے لیے ایک گاڑے کا جوڑا بنوا دوں گا۔ سید صاحب نے جیسے حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے آپ کے بچے نہیں پڑھانے، سمجھے آپ؟ اور نہ ہی آپ کا بنایا ہوا جوڑا پہننا ہے، وہ عید پر آپ خود ہی پہن لیجئے گا۔ کیا؟ سید صاحب میری بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھے۔ گستاخی! اماں صاحبزادے، تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ ہم یعنی سبت احمد عید کے دن گاڑے کا جوڑا پہنے ہیں؟ اور کیا پوشاک پہنیں گے آپ؟ کون سے کہیں کے نواب ہیں آپ؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ بس اب آگے نہ بڑھنا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اب اگر تم نے کچھ کہا تو۔ سید صاحب غصے سے کانپنے لگے اور میں بات کو درگزر کرنے کے خیال سے آگے بڑھ گیا۔ میں ابھی گلی میں کچھ دور ہی چلا ہوں گا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ مرزا مبین بیگ کی بیٹھک تھی۔ مرزا صاحب غالباً اپنے کسی دوست سے کہہ رہے تھے، یار بس کمال ہی ہو گیا، چور بھی عجیب تھا کہ باورچی خانے سے صرف دیگچی چرا کر لے گیا، حالانکہ گھر میں اور بھی قیمتی سامان موجود تھا۔ رات بیگم نے صبح کے لیے گوشت بھون کر رکھ دیا تھا، مگر صبح جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو باورچی خانہ حسب معمول بند تھا، مگر اندر سے ہانڈی غائب تھی۔ کمال کا چور تھا یار، کہ جس نے دیگچی ہی چرائی، اور پھر یہ کہ باورچی خانہ بھی اسی طرح بند کر گیا۔ پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ گھر میں داخل کس طرح ہوا اور پھر چلا کس طرح گیا۔ کواڑ تو اندر سے اسی طرح بند ملے جس طرح رات کو لگا کے سوئے تھے۔ مرزا صاحب اور نہ جانے کیا کیا بکتے رہے، مگر میں صرف اتنا ہی سن کر آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ گلی میں کوئی سامنے سے داخل ہو رہا تھا تو وہ دیگچی مرزا صاحب کی تھی۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، حضرت چوری کر لائے۔ میں سوئی رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتے بھر بعد ہی پورا بدایوں سے سمجھنے لگا کہ مجھے کوئی بہت بڑا خفیہ خزانہ مل گیا ہے۔ اب میرے احباب کو میری جان کی بھی فکر تھی کہ کہیں کوئی دشمن یا چور یا ڈاکو میری دولت پر ہاتھ نہ ڈال دے، مگر اب دفینے کے ساتھ ساتھ ہی میرا کچھ پراسرار قوت کا بھی چرچا گھر گھر پھیل چکا تھا، جس سے میرے احباب کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ کوئی چور یا ڈاکو اس طرف نظر اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہوا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مزدور لگا کر اور زیادہ پیسے خرچ کر کے تمام ملبہ حویلی سے اٹھوایا جا چکا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ شکستہ حویلی کی جگہ تعمیر کا کام مکمل ہو جائے تو میں اس حصے کو خالی کر کے ادھر منتقل ہو جاؤں، پھر اس حصے کو بھی توڑوا کر دوبارہ سے بنواؤں۔ ٹھیکیدار کو میں نے منہ مانگے پیسے دیے تھے اور وہ میرے حسب منشا تعمیر کے کام میں مصروف تھا۔ وہ روز کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھتا اور حویلی کی تعمیر کے بارے میں باتیں کرتا۔ میں نے اس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو پرواہ نہیں، تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ بدایوں کیا دور دور تک اس کی کوئی مثال نہ ملے، بس محل معلوم ہونا چاہیے۔ اب میرا حلقہ احباب بھی وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ میرے وہ دوست جو کبھی میری غربت کے سبب مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اب باقاعدگی سے میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں نے شروع میں انہیں کافی لعنت ملامت کی، مگر ان سبھی نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان سب کی زبانیں میری تعریف کرتے کرتے تھکتی نہیں تھیں۔ میں ان سب کے ہی کام آ رہا تھا۔ جو بھی مجھ سے جو کچھ طلب کرتا میں انکار نہ کرتا۔ اب میرا لباس اور وضاقتہ بھی یکسر بدل چکی تھی۔ نوکروں کی فوج میری خدمت میں جمی رہتی تھی۔ حویلی کے جس حصے میں میری رہائش اس وقت موجود تھی وہ بھی کسی محل کے حصے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا، جیسے حویلی کی جوانی لوٹ آئی ہو۔ ہر جگہ دبیز ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی کیا سرائیاں کی تھیں کہ ہزاروں کی مالیت کی تو صرف قالینیں ہیں۔ دراصل ایک دن بیٹھے بیٹھے سیراب کے منہ سے نکل گیا کہ اگر کمرے میں اور باہر برآمدوں میں فرش بچھا ہو تو اور بھی اچھا لگے گا۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ فرش تو بہت معمولی چیز ہے، ہر شخص اپنے یہاں بچھاتا ہے، اگر قالین ہو تو کوئی بات بھی ہوتی۔ اس وقت میرے 8-10 ملاقاتی بیٹھے تھے جن میں شہر کوتوال بھی شامل تھا۔ اسی وقت میں نے حمزاد کو طلب کیا اور حکم دیا کہ تمام پختہ حویلی کے لیے بہترین اعلیٰ درجے کے ایرانی قالین لے کر آؤ۔
سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں کسے حکم دے رہا ہوں، جبکہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی نوکر بھی موجود نہیں۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ سب میوے حیرت رہ گئے جب ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک بہترین ایرانی قالینوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں نے نوکروں کو بلا کر اسی وقت حکم دیا کہ تمام حویلی میں ہر کمرے، ہر برآمدے اور سیڑھیوں کے اوپر قالین بچھا دو۔ حکم کی دیر تھی کہ نوکر وہ سب قالین وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ کچھ نوکر وہیں رہ گئے تاکہ میرے کمرے میں قالین بچھا سکیں۔ سب لوگ کچھ دیر کے لیے بچھی ہوئی چاندنی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں نئے اعلیٰ قسم کے ایرانی قالین نظر آنے لگے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ کوتوال شہر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار تھا۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے کرتب میں حمزاد کی مدد سے ان لوگوں کو دکھاتا رہتا تھا۔ وہ سب میرے عقیدت مند ہو چکے تھے۔ اب میرے دوست بھی، جن سے پہلے میری بے تکلفی تھی، احترام سے میرا نام لیا کرتے تھے اور ہمیشہ میرے سامنے محتاط اور مؤدب بیٹھے تھے۔ پاس پڑوس والے بھی اب میری عزت کرتے تھے۔ میں جب بھی حویلی سے باہر نکلتا، لوگ مجھے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اس کے علاوہ اب لوگ مجھ سے اس لیے بھی خائف رہنے لگے تھے کہ میرے متعاقدین میں بڑے بڑے افسر بھی شامل تھے جو اکثر میری حویلی کے چکر کاٹتے رہتے تھے۔ میں جدھر نکل جاتا لوگ عزت سے راستہ دیتے۔ ہر شخص اب مجھے صرف شیخ صاحب ہی کہتا تھا۔ کرامت تو اب مجھے کوئی کہتا ہی نہیں تھا، حالانکہ میرا پورا نام شیخ کرامت ہے۔ ٹھیکیدار نے وقت سے کچھ پہلے ہی تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ اب حویلی کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ میں حویلی کے نئے حصے میں منتقل ہو گیا۔ میرے علاوہ خانسامہ اور دوسرے نوکر بھی اس حصے میں آ گئے۔ میرے تمام نوکر بھی میری ہر طرح خبرگیری رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں کبھی میں نے پیسے کے سلسلے میں تنگ نہیں ہونے دیا تھا۔ جس نے اپنی جو ضروریات بیان کی میں نے فوراً پوری کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ آئے دن میری پراسرار قوتیں بھی دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت میرے سامنے مؤدب اور خائف رہتے تھے، حالانکہ میں کبھی ان سے تلخ کلامی سے پیش نہیں آتا تھا۔ میری فیاضی پورے شہر میں مشہور تھی۔ جو بھی ضرورت مند ہوتا سیدھا میرے پاس چلا آتا اور کبھی میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ شہر میں جو بھی تقریب ہوتی میں اس میں مدعو ہوتا، چاہے وہ کوئی سرکاری تقریب ہو یا شہر والوں کی طرف سے۔ شہر میں جو بھی نیا افسر آتا، خواہ وہ ہندوستانی ہوتا یا انگریز، سب سے پہلے میری حویلی پر حاضری دیتا۔ جس دن میں نے نئے تعمیر شدہ حصے میں منتقل ہوا، میں نے اپنے احباب کی دعوت کی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اچھا خاصا جشن تھا۔ تمام رات ہنگامہ گرم رہا۔ دور دور سے بڑے بڑے قوال آئے اور رات بھر اپنی جھولیاں بھر کے لے گئے۔ میرے خانسامہ نے جو کبھی کسی نواب کی خدمت میں بھی رہ چکا تھا، طرح طرح کے کھانے بنائے۔ سبھی نے کھانوں کی بے انتہا تعریف کی۔ اس دعوت میں کیا شہر کوتوال، کیا کوئی بڑے سے بڑا افسر، کیا چھوٹا کیا بڑا، جس کی مجھ سے ذرا سی بھی شناسائی تھی، سبھی موجود تھے، اور میری دعوت نامنظور کرنے کی ہمت وہاں تھی کس میں؟ حویلی خاصی بڑی تھی، تقریباً 500-600 آدمی میرے یہاں اس رات مدعو تھے۔ کچھ کھانے خاص طور پر میں نے حمزاد سے کہہ کر دوسرے ملکوں سے بھی منگوائے تھے، اس لیے میری دعوت میں 3-4 انگریز افسران بھی شامل تھے جو اب مجھ سے پہلے نہیں ملے تھے۔ انہوں نے صرف میری تعریف سنی تھی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ کیا وہ کھانے انگریزی والے کھانے پسند کریں گے؟ پہلے تو وہ کچھ جھجکے، پھر بولے کہ یہاں وہ کھانے کون تیار کرے گا، آپ رہنے دیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں لندن سے منگا دوں گا۔ اس پر ان میں سے ایک ہنس پڑا اور بولا اس وقت تک تو ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور وہ بھی اپنا فکرہ مکمل بھی کرنا پایا تھا کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ایس پی پولیس نے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انگریز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے اور وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ایس پی نے اس کے کان میں کیا کہا ہوگا، اس لیے کہ میں واقف تھا کہ ایس پی میرا مرید ہے۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ ایسا نہ کہو ورنہ شیخ صاحب کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ابھی لندن سے ہی کھانے منگوا دیں۔ میں انگریز کے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی بات خالی نہیں جائے گی۔ اس انگریز نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اسی وقت میں نے آنکھیں بند کیں اور حمزاد کو طلب کر کے حکم دیا لندن کے بہترین کھانے فوراً حاضر کرو۔ بقیہ انگریز افسران بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے میں حمزاد سے کھانے لے کر ان کے سامنے چننے لگا۔ وہ سب کھانے دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ کھانا بالکل تازہ اور بہترین بنا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ چچکے مگر ایس پی کے کہنے پر کھانا شروع کر دیا۔ اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ برتن بھی لندن کے بہترین ہوٹلوں کے تھے، جن پر ہوٹلوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔
میں پھر اپنی نشست پر گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ایس پی کے ساتھ وہ سب انگریز میرے پاس آئے اور فرط عقیدت سے میرے ہاتھ چومنے لگے، اس لیے کہ ان سے پہلے ایس پی نے ان کے سامنے میرے ہاتھ چومے تھے۔ انہوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ میرے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ چائے یا کافی؟ وہ میری بات سن کر چونک پڑے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں چائے یا کافی کا قطعی رواج نہیں تھا، لیکن میں حمزاد سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا کہ لندن اور یورپی ممالک میں کن چیزوں کا رواج ہے، تاکہ میں ان انگریز افسران کو اپنا متقد کر سکوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، چائے؟ میں نے حمزاد سے کہا کہ آنن فانن گرم گرم چائے لاؤ۔ اس نے فوراً گرم گرم چائے حاضر کر دی۔ یہ چائے بھی لندن کے ایک بڑے ہوٹل کی تھی۔ وہ انگریز افسران مجھ سے اتنے متاثر ہوئے کہ چلتے چلتے میرے پیروں پر گر کر انہیں چومنے لگے، اس لیے کہ وہ اتنے عرصے میرے پاس بیٹھ کر یہ دیکھ چکے تھے کہ لوگ کس طرح عقیدت سے میرے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ ہر چند کہ مجھے یہ قطعی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر لوگوں کی دل آزاری کس طرح کرتا، میں منع کرتا تو وہ اور ضد کرتے۔ دوسرا سچی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی اس طرح لطف آنے لگا تھا کہ لوگ میری اس حد تک عزت کرتے تھے، میری انا اس سے بڑی تقویت پاتی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ آپ جانیں گے حمزاد کے تیسرے حصے میں۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کی آنے والی تمام اقساط کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو پھر ملیں گے اس کے تیسرے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔